بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی کہانی ہے رحم دل پری کی۔ مصر کا شہزادہ شاہزیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام میں سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے؟ اچانک خوابگاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کے سرہانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہو؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد صحت مند ہو گئے تھے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیلا گلاب لا کر دوں گی تو تم میرا ایک کام کرو گے۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ پری کی یہ بات سن کر شہزادہ بولا، نیک دل پری، شہزادہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا۔ تم ایک مرتبہ کام کا کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہزیب سے کہا، میرا کام نہایت معمولی ہے، تھوڑی سی جرأت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ پری کہنے لگی، پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے سب سے پرانے درخت کی کھود میں ایک خفیہ راستہ ہے جو آبی جادوگرنی میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو وہ مر جائے گی، اور کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے میں تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے، اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری شادی شہزادی مہنور سے کر دی جائے گی، جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوہکاف میں بھی نہیں۔ نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاہزیب غصے سے بولا، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا بھی وقت نہیں آیا، میں چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی، تب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادہ شاہزیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک بانسری دیتے ہوئے کہا، بہادر شہزادے، جب تم درخت کی کھود میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر سیدھے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس بانسری سے کام لینا۔ بانسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ درخت پر ایک پنجرے میں ایک نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا۔ تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑو گے تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوفزدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔
مگر خبردار تم اسے طوطا کسی قیمت پر مت دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی مر جائے گی، اس کا طلسم تباہ ہو جائے گا، شہزادی ماہنور کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی ماہنور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، جب جادوگرنی تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا، تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا، اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی ماہنور کی خوابگاہ کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم ماہنور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی، اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا، کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر شمال مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنا کم از کم 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا، آبی جادوگرنی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی جس پر خطرے کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے جادوگرنی میں داخل ہو گیا۔ درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کے چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں سنی۔ اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑی کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نقلی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بانسری موجود ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آ گیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بانسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بانسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بانسری کی آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی چست لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچی۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بانسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے، کیا غضب کرتے ہو؟ اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آندھی کے رکتے ہی ایک کبڑی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادی کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔
وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے آگے ایک کنیز نیل کنگھی چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی ہے۔ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی مہنور ہوش میں آؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادہ شاہزیب کو کاندھے سے پکڑا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادے کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادہ شاہزیب کے ساتھ شہزادی مہنور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔